سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ ابھیشیک کمار جی بھائی ابھیشیک صاحب۔ بھائی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ جب میں تو کون آئے؟ ابھیشیک آئے جب کہ گاڈ یوحنا آئے ہیں؟ ابھیشیک آئے ہیں جی ابھیشیک جی بھائی میرا نام ابھیشیک ہے جی بھائی۔ بھائی، جب گاڈ کو جب ماننے یا پھر نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو پھر وہ کافروں کو جہنم میں کیوں جلائے گا؟ دوبارہ بولیں، مطلب اس کس کو ماننے نہ ماننے سے؟ مطلب سوری آپ کی آواز تھوڑا سا ممبل ہو رہی تھی جی۔ جب اللہ کو جب ماننے سے جب نہ ماننے سے جب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو پھر وہ کافروں کو جہنم میں کیوں جلائے گا؟ کس پر فرق نہیں پڑتا ہے؟ اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بات بالکل صحیح ہے، اللہ پر فرق نہیں پڑتا ہے، بالکل ایسا ہی جیسا کہ آپ عدالت میں جائیں تو عدالت کا جو جج ہے وہ انصاف کی ترازو قائم کرتا ہے، وہ جرم کو مجرم کو سزا دیتا ہے اور جو مجرم نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے جج کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، مجرم کے اوپر فرق پڑتا ہے یا ملزم کے اوپر کہ جس کو چھوڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا آپ کو جلائے گا یا جنت میں بھیجے گا، اس کا فرق آپ کے اوپر پڑے گا، خدا کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ ہو میں گیا تو بھائی تھوڑا سا ایک چلو گاڈ بھائی آگے جی جی۔ ہاں، دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ میں ایک گاڈ پہ مانتا ہوں، ایک گاڈ پہ مانتا ہوں لیکن اور آخری پروفٹ میں بھی مانتا ہوں، لیکن مجھے گاڈ کے وجود پہ شک رہتا ہے، تو کیا میں جنت میں جاؤں گا کبھی؟ یہ اس بات پر میرے بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ واقعی جینیوئن ہیں اپنی اس ریسرچ میں اور آپ کوئی لمحہ ایسا اپنی زندگی کا ویسٹ نہیں کر رہے ہیں اور خدا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا واقعی خدا ہے اور اس کی تلاش میں ہے، جستجو میں ہے کہ مجھے خدا مل جائے، اور اگر مل جائے مجھے ایسا میرے اندر ایویڈنس پیدا ہو جائے اور میں اس ایویڈنس کو مان لوں کہ خدا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی شایان شان اس شخص کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ یار مجھے گاڈ مل نہیں رہا ہے، لیکن اس کی جو کوشش، سنسیئر کوشش ہونی چاہیے، وہ کوشش نہیں ہوتی۔ عام طور سے ایسا دیکھا گیا ہے، جب سنسیئر کوشش نہیں ہوگی تو پھر وہ گاڈ کو بلیم کرنا چھوڑ دے۔ سنسیئر کوشش جس دن ہوگی تو پھر خدا اپنے شایان نشان آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو بھائی میں تو سنسیئر ہوں بھائی گاڈ کو لے کر کے، تو میرے کو بس کیوں ٹھیک نہیں ہے، میں نے ملتا پہلے ہے؟ ہی بتا دیا کہ میں نہیں جانتا آپ کتنے سنسیئر ہیں۔ آئی ہیو نو اسٹینڈرڈ فار دیٹ۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کو میں تھرمامیٹر لے کے بیٹھا ہوں کہ اس سنسیئرٹی کا پیمانہ آپ کا ناپوں۔ سنسیئر اگر آپ ہیں 100% تو خدا اپنے شایان نشان آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا، جب تک اگر آپ پہلے ہی مر گئے خدا کو مانے بغیر، لیکن آپ شک میں ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ چلیں ابھیشیک کمار، آپ اور سنسیئر نہیں بھائی، ٹھیک آپ ہے، ڈپریشن میں ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، کئی بار آپ کو مشورہ دے دیا ہے، آج حضرت کے اسٹریم پہ لے لیا، آپ دوبارہ مت آنا۔ چلو ٹھیک ہے۔ تو شکر ہے عاصم افتخار صاحب نہیں تھے، وہ کہتے تو پھر ہاں آ گیا۔ اچھا ہاں اچھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ اچھا 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 جی یوحان جی بھائی ہلو صاحب، مفتی صاحب، جی کیسے ہیں مفتی صاحب؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ سنائیں۔ جی میرا کیا سوال تھا کہ جیسے ابھی جو سیریا میں جو ریوولوشن ہوا ہے، تو آپ مطلب کیا اس کو اچھا مانتے ہیں، مطلب یا پازیٹیو وے میں دیکھتے ہیں؟ مطلب میرے علم میں نہیں ہے، میں اس کے تعلق سے کوئی کانکریٹ اوپینین نہیں دے سکتا ہوں۔ ہاں زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخص کہ جس نے اقتدار چھوڑا ہے یا اس کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا ہے، بشار الاسد نہایت ظالم، جابر اور ایک ٹائرنٹ انسان تھا، اور اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریلیف ملی ہے، اتنا کہہ سکتا ہوں۔ باقی یہ کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں کار فرما ہیں، کیا سٹیج سجایا جا رہا ہے، میں اس کے تعلق سے کوئی بھی رائے دوں گا اٹس ٹو ارلی۔ اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ جو واقعات ہوتے ہیں اگر وہ انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر اچانک ہوں، اچانک رونما ہو جائے اور بہت بڑا کوئی اپسیٹ ہو جائے، تو تھوڑا سا انسان کو اسکیپٹیکل ہونا چاہیے اس تعلق سے۔ ہاں ایک چیز آہستہ 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 پروگریس ہوتی آ رہی ہے 10 15 20 سال کے بعد وہ میچور ہوئی، تو ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں یعنی پر امید ہو سکتے ہیں۔ لیکن اچانک کوئی چیز ہو جائے
تو اس کے بارے میں اسکیپٹیکل ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, میری اپنی اس تعلق سے کوئی بس اتنی ہی اوپینین ہے کہ وی شوڈ بی کیئرفل. نہیں پر جیسے اسلام اگر دیکھا جائے اسلام کے اکارڈنگ یوحان بھائی اب چھوڑیں اس بات کو, پھر ہمیشہ سوال کرتے ہیں, ہمیں بھی کرنے دیجیے. ایک پوائنٹ تھا, مطلب کہ جیسے اسلام کے اکارڈنگ تو مطلب ہاں نہیں اسلام کے اکارڈنگ مطلب کہ اگر رولر جتنا بھی ظلم کرے اس کے خلاف ہمیں ریبل نہیں کرنا ہے, یہ اسلام سکھاتا ہے. پر عرب اسپرنگ ہو گیا یا پھر جو سیریا کا بھی انسیڈنٹ ہو گیا, وہاں پر تو ظلم کیا اور لوگوں نے ریبل کر دیا, تو یہ ان اسلامک ہو گیا نا. تو لوگ اس کو کیوں مطلب سپورٹ کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں میں نے اس سے پہلے بھی اس موضوع پر بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ 2 پوائنٹ آف ویو پائے جاتے ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر رولر ظالم ہے تو اس کے ظلم کو روکنے کی کوشش کی جائے گی, شرط یہ ہے کہ ملک میں افراتفری اور انارکی نہ پھیلے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں, آپ اس کے بارے میں آپ اس کے خلاف ریبیلین کر ہی نہیں سکتے. لیکن ان دونوں کے نزدیک, جو دونوں گروپ ہیں, ان دونوں کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے, ایگریمنٹ ہے کہ اگر وہ رولر نہ صرف یہ کہ ظالم ہے بلکہ وہ لوگوں کو کفر کے اوپر ابھارتا ہے, کفر پر مجبور کرتا ہے, تو اب ایسے شخص کے خلاف ریبیلین ہوگی. تو سیریا کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا ہی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ظالم ہے بلکہ وہ کافر تھا, لوگوں کو کفر کے اوپر مجبور کر رہا تھا اور لوگوں کو اس طرح کے عقیدے رکھنے پر مجبور کر رہا تھا کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کے خلاف ریبیلین ان اسلامک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے یہ پیور اسلامک ہے یا میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, یہ میں اپنی اوپینین دے چکا ہوں پہلے. چلیں, اور مطلب جو باقی اور عرب اسپرنگ کا آپ کیا کہیں, مطلب جو ہوا تھا وہ ایک نیچرل چیز ہے, اور ہوا یہ تھا کہ ایک ملک میں ہوا, دوسرے ملک نے اس سے دوسرے ملک کی عوام نے اس کو اس سے متاثر, تیسرے ملک کی عوام اس سے متاثر ہوئی. ایک نیچرلی ہوا, وہ ایک آرگنائز یا آرکسٹریٹڈ نہیں تھا, اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور یہ ہوا کہ بڑی جلدی اس پہ کنٹرول بھی ہو گیا کچھ علاقوں میں. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی اسلامک امپائرز نہیں ہے, یہ مسلم میجورٹی ہے. صحیح بات ہے, یہ بھی ہے. چلیں یوحان اب بتائیں یونیورس کیسے بنا آپ کے حساب سے؟ مین چیز یہی ہے کہ وہ جو حکم ہے وہ اسلامک رولرز کے بارے میں, یہ سارے کے سارے مسلم رولرز ہیں. جی بھائی آگے چلیں. جی شکریہ جی. مطلب جواب نہیں دیں گے؟ کون سا جواب؟ یونیورس کیسے بنا یار یہ یہاں ختم ہو جاتا ہے, ان کا جواب ختم ہو جاتا ہے یہاں. یہ اس کا جواب دے دیں گے تو مسلمان نہ ہو جائیں. اگر یونیورس کا اگر یونیورس مطلب اگر بولنے کا ایبلٹی رکھتا تو وہ خود ہی بتا دیتا ہے, اب پر وہ تو نہیں ہے نا, تو ہم کیسے کریں گے؟ تو پھر تو یہ گلاس بھی بولنے کی ایبلٹی نہیں رکھتا, ہمیں بتانے نہیں چاہیے, بس اس گلاس سے پوچھتے ہیں اور یہ کہ یہ خود ہی بن گیا ہوگا, کیونکہ گلاس تو بتا نہیں سکتا کہ میں اس کو کس نے بنایا. اس کو ہم جان لینا, پر یونیورس بھائی اتنا اس کو ہم نہیں جانتے, تو اور بول بھی نہیں سکتا. ہم تو جانتے ہیں بھائی یونیورس کی ایک چیز, بلکہ ہمیں سائنس نے بتا دیا ستارے کیسے بن رہے ہیں, کہکشائیں کیسے بن رہی ہیں, بس یونیورس کے بارے میں جو کہ سائنس نہیں بتا رہی ہے اس لیے آپ خاموش ہیں. اینی ویز یہ ایک لانگ ڈسکشن ہے جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اس پر ہزاروں مرتبہ بات ہو چکی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا یوحان, اگر آپ یہ نہیں جانتے تو اس کو جاننے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ سیریا میں جو ہوا وہ اسلامکلی صحیح تھا یا نہیں تھا, تھوڑا اس کو جاننے کی کوشش کریں جو بنیادی سوالات ہیں, تو کچھ بات بنے گی. چلیں ٹھیک ہے. اب ہمارے ساتھ ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت